بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد فإن قیل هذا قول بالتناسخ۔ در حقیقت یہ ایک سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ پنرجنم، جس کو آواگون بھی کہتے ہیں، جس کو اردو میں تناسخ، عربی میں تناسخ کہتے ہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مشرکین کا ہے۔ کیا تھا پنرجنم؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کی روح نکال کر کسی دوسرے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ اچھا کام کیا تو اچھے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، برا کام کیا تو برے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ آپ نے کہا مشرکین کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی تو پنرجنم کا عقیدہ ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہہ رہا وہ؟ مسلمانوں میں بھی پنرجنم کا عقیدہ ہے۔ کیسے ہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جہنمی کی جو ڈاڑھ ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی جو کھال ہوگی اس کی موٹائی 3 دن کی مسافت جو ہوتی ہے نا، اس کے برابر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جسم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دوسرا جسم ہے، اس کی روح دوسرے جسم میں ڈالی جا رہی، اسی کا نام ہی تو ہے پنرجنم، اسی کا نام ہی تو ہے آواگون۔ تو سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آواگون تو اسلام میں بھی ہے، اس لیے آپ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں آواگون نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا جواب بالکل واضح ہے اور میں پہلے دے چکا ہوں۔ کیا ہے کہ جنتی کو جو جسم دیا جائے گا یا جہنمی کو جو جسم دیا جائے گا وہ دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے یہ دوسرا جسم ہے۔ یہ دوسرا جسم نہیں، وہی اجزاء اصلیہ والا جسم ہے۔ میں نے کہا تھا دنیا میں جو جسم ہے اس میں بھی اجزاء اصلیات ہے، باقی سب زائد تھے، یعنی کور تھا جو یہاں اتار دیا گیا۔ عالم برزخ کے اندر بھی اجزاء اصلیہ ہے، عالم آخرت کے اندر بھی اجزاء اصلیہ ہی سے جسم بنایا گیا ہے، کوئی نیا جسم نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ اس کو کھینچ کے لمبا کر دیا گیا ہے، تو کھینچ کے لمبا کرنے کی وجہ سے کوئی چیز دوسری نہیں ہو جاتی۔ تو بات سمجھ میں آیا؟ تو پورا جواب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو آواگون آپ سمجھ رہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسرا جسم دیا جاتا، وہاں دوسرا جسم دیا جا رہا نہیں ہے، پہلا ہی جسم ہے، اسی اجزاء اصلیہ سے بنایا گیا ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کو لمبا کر دیا۔ اس کی مثال وہ چنگم کھاتے ہیں نا بچے لوگ، مادہ اتنا چھوٹا سا رہتا ہے لیکن کھینچ کے لمبا کرتے ہیں نا، ایسے ہی اجزاء اصلیہ اتنے سے، لیکن اللہ اس کو لمبا کریں گے وہاں کی فضا کے اعتبار سے۔ بھئی یہ ٹکیا ہوتی ہے، روٹی بناتے کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو روٹی بنانے والے کتنا لمبا کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کیسے لمبا کریں گے، یہ اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا نہیں ہے۔ اب آگے ایک بات سنیے، یہ جو آواگون کا عقیدہ ہے نا، یہ اتنا عجیب عقیدہ ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی قربانی کا ایام چل رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نان مسلم بھائی جانور کھانے کو پاپ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ پاپ۔ یہ در حقیقت پاپ نہیں سمجھتے ہیں، اصل میں ان کے دماغوں میں یہ بھرا ہوا ہے کہ چونکہ یہ جانور پچھلے جنم میں غلطی کر کے آیا تھا جبھی تو جانور بنا دیا گیا ہے، اس کا مطلب اس کے گوشت کے اندر برائی رچی بسی ہے، اب اس کو کھائیں گے تو برائی ہمارے اندر منتقل ہوگی، پر اس وجہ سے وہ جانور کھانے کو برا سمجھ رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے لیکن نام دوسرا دے رہے، کبھی کہتے ہیں یہ بھائی یہ پاپ ہے، یہ جیو ہتیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی جیو ہتیا نہیں، وہ سب کھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب چیز اچھی لگتی ہے ان کو، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے دماغوں میں یہ بھرا ہوا ہے کہ یہ برائی کر کے آیا تھا، اس کا گوشت برا ہے، اب برائی ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے آواگون کے عقیدے نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ بہرحال میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، آخرت والا عقیدہ۔ اب آگے ایک اور عقیدہ سن لیجئے، والوزن حق۔ جی سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے برخلاف معتزلہ اور جو عقل کے پجاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزن نہیں ہو سکتا،
اللہ وزن کریں گے نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہماری دلیل سمجھ لو۔ ہماری دلیل، ہم تو عقل سے نہیں چلتے، ہم تو کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا۔ قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق، قرآن نے کہہ دیا قیامت کے دن وزن برحق ہے۔ اسی طرح وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے، انصاف کی ترازو۔ اس لیے یہ کہنا کہ وزن نہیں ہوگا یہ بات غلط ہے۔ لیکن چلو آپ بتائیے کیوں آپ انکار کر رہے ہیں بھائی وزن کا؟ تو وہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کتنی دلیل ہے؟ دو۔ پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عمل جو ہے، جو ہم نے عمل کیا وہ تو ختم ہو گیا نا بھائی، دکھتا ہے، اس کا وجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کا کوئی وجود دکھ رہا ہے۔ جب نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، نماز ختم ہو گئی، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ جیسے بخار دکھتا ہے، اس کا کوئی وجود ہے نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے، جس کا وجود نہیں ہے، تو پھر اس کا وزن کیسے ہوگا؟ ان کی ایک دلیل سمجھ میں۔ اس کا جواب تو سیدھا سا ہے، کہہ رہے بھائی آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے۔ جیسے بخار، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، پھر بھی بخار کا وزن ہو رہا ہے، تو اس کا بھی وزن ہوگا۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو دوسری دلیل پیش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کام کر کے ہے، تو وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کتنے بڑے صوفی بن رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت بیکار کام کرتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، تو اللہ بیکار کام کیوں کرے گا؟ ان کو ہم جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت کوئی کام کرتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، بھائی میں بازار جا رہا تھا، کوئی مجھے ملا تو کہہ رہا بازار بند ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بات سمجھ؟ تو ارے بھائی صرف بازار ہی تھوڑی جا رہا تھا، تفریح کے لیے بھی جا رہا تھا۔ تو میرا مدرسے سے نکلنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، بازار بند ہے تو میں تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایسے ہی اللہ کے کام کے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بھائی بندو یہ معلوم کرنا نہ، اللہ کے کام کے بہت سارے مقاصد، ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بندے پر حجت تام کر دے۔ کیا مطلب؟ بندے کو بتا دے کہ دیکھ یہ تیرے اعمال ہے، میں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی اللہ سے کہہ نہیں سکتا ہے کہ اللہ آپ نے ظلم کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ، ہمارا اللہ اتنا منصف ہے کہ وہ حجت تام کرنے کے لیے ہمارے اعمال ہمیں دکھائے گا اور کہے گا دیکھو تمہارے اعمال تو یہ ہے، اب میں تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ تو حجت تام کرنے کے لیے وزن ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان کی یہ شبہات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ آخرت میں اعمال کا وزن ہونے والا ہے، اور اعمال میں وزن سب سے زیادہ کائے سے بھاری ہوگا؟ اخلاص سے۔ کس سے بھاری ہوگا؟ اللہ کے لیے کیا ہوا عمل، وہ وزنی۔ باقی کثرت بہت زیادہ کیے ہوئے اعمال سے وزن پیدا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اچھے سے اچھی طرح کریں، نماز اچھی سے اچھی طرح پڑھیں، ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر یہ کریں گے تو اعمال میں وزن پیدا ہو۔ پھر وہ باتیں شروع ہوتی ہے کہ بھئی وزن کی کیفیت کیا ہوگی، ترازو ایک ہوگی یا بہت ساری ہوگی؟ دیکھیے میری ذاتی رائے یہ ہے مطالعہ کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ترازو رکھیں گے۔ کتنی ترازو رکھیں گے؟ ایک ہی ترازو رکھیں گے۔ تو آپ کہیں گے قرآن میں پھر جمع ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، عظمت کے لیے جمع ہے۔ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ ایسا لگے گا بہت ساری ترازویں ہیں۔ اور دوسری بحث یہ ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو ترازو ہوگی نا، لہو کفتان، اس کے پلڑے ہوں گے، وہ لسان، اور اس کے وہ کانٹا ہوگا، حضور نے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بحث چھڑتی ہے کن کن کا وزن ہوگا۔ کیا بحث چھڑتی ہے؟ کن کن کا وزن ہوگا، کافر کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح بات یہ کہ کافر کا بھی ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ کافر کو اللہ بتائے بات سمجھ کہ دیکھ یہ تیرے اعمال ہے بھائی، تجھ پر بھی میں ظلم کر رہا نہیں ہوں۔ تو پوری بحث کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔